اچھا، تو آج ہم ایک آپ سمجھیں کافی اہم اور تھوڑے تناؤ والے انٹرویو کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، یہ انٹرویو تھا پاکستان کے سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا، اور اس میں بھارت میں جو دہشت گرد حملے ہوئے ان میں پاکستان کے مبینہ کردار پر کافی براہ راست سوالات ہوئے۔ جی ہاں، بالکل۔ اور گفتگو کا جو مرکز تھا وہ یہی سوال تھا کہ کیا پاکستان اب بھی، میرا مطلب ہے لشکر طیبہ اور جیش محمد جیسی تنظیموں کو بھارت کے خلاف کارروائی کرنے دیتا ہے؟ بنیادی سوال۔ جی، اور اس انٹرویو میں اس الزام کے جواب میں تاریخ، پھر موجودہ حالات اور مستقبل کے حوالے سے بھی کئی اہم باتیں سامنے آئیں۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان سب پہلوؤں کو یوں سمجھیں غیر جانبداری سے دیکھیں۔ بالکل، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ تو یہی تھا جو آپ نے کہا، کیا پاکستان ان تنظیموں کی مدد کرتا ہے؟ دیکھیے، بلاول بھٹو زرداری نے تو اس الزام کو بالکل مسترد کیا، سختی سے۔ اچھا۔ ان کا موقف تھا کہ پاکستان جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہا، بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان خود دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ یہ بات تو وہ اکثر کہتے ہیں۔ اعداد و شمار بھی دیے ہوں گے؟ جی بالکل، انہوں نے 92,000 پاکستانی جانوں کا ذکر کیا جو ضائع ہوئیں، اور پچھلے سال ہی 1200 سے زیادہ شہری ہلاکتیں ہوئیں، اور یہ بھی کہا کہ وہ خود بھی ذاتی طور پر دہشت گردی سے متاثر ہوئے ہیں۔ ٹھیک، لیکن انٹرویو لینے والے نے ماضی کو بھی تو سامنے رکھا ہوگا، خاص طور پر وہ مشرف صاحب کے بیانات۔ جی بالکل، حوالہ دیا گیا سابق صدر مشرف کا، جنہوں نے کبھی لشکر طیبہ کو کشمیر کے حوالے سے ہیرو کہا تھا۔ ہاں، وہ بیان تو کافی مشہور ہوا تھا۔ اور خود بلاول کے والد یعنی سابق صدر زرداری کا بھی قول دہرایا گیا کہ کل کے ہیرو آج کے دہشت گرد ہیں۔ تو یہ تاریخی پس منظر تو موجود ہے، اس سے انکار نہیں۔ تو اس پر ان کا کیا جواب تھا؟ مطلب اس ماضی کی پالیسی پر؟ ہاں، تو بھٹو زرداری نے اس کو مانا، انہوں نے تسلیم کیا کہ ماضی میں ایسی پالیسی تھی، لیکن فوراً ہی اسے آپ سمجھیں سرد جنگ اور افغان جہاد کے بڑے تناظر سے جوڑ دیا۔ اچھا، کہ اس وقت حالات مختلف تھے۔ جی، ان کے مطابق اس وقت ان گروہوں کو آزادی پسند سمجھا جاتا تھا۔ دہشت گرد کی جو اصطلاح ہے وہ کہتے ہیں 9/11 کے بعد زیادہ عام ہوئی۔ تو انہوں نے زور دیا کہ یہ ماضی کی بات ہے، اب پاکستان بدل چکا ہے، اور یہ بھی کہا کہ ان کی جماعت پیپلز پارٹی تاریخی طور پر اس سوچ کے خلاف رہی ہے۔ اور القاعدہ وغیرہ کا ذکر؟ جی، انہوں نے القاعدہ اور جو کشمیر پر مرکوز گروہ ہیں ان کی جڑیں بھی افغان جہاد سے ہی جوڑیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی ماضی کی بات۔ اگر حال کی طرف آئیں، وہ اپریل میں پونچھ یعنی بیلاگام حملے کا ذکر ہوا انٹرویو میں؟ جی، ہوا تھا، اور بتایا گیا کہ اس کی ذمہ داری لشکر طیبہ سے جڑے ایک گروپ TRF یعنی دی ریزسٹنس فرنٹ نے قبول کی، اور ساتھ ہی یہ نکتہ بھی تو اٹھایا گیا تھا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ میں اسی TRF کو دہشت گرد قرار دینے کی جو بھارت کی کوشش تھی اسے روکا تھا۔ بالکل، اس پر بھٹو زرداری کا جواب یہ تھا کہ پاکستان پونچھ حملے میں ملوث نہیں ہے۔ اچھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو غیر جانبدارانہ بین الاقوامی تحقیقات کی پیشکش بھی کی تھی، جسے ان کے بقول بھارت نے مانا نہیں۔ اور جہاں تک TRF کی لسٹنگ روکنے کی بات ہے تو انہوں نے اسے بھارت کی طرف سے BLA یعنی بلوچستان لبریشن آرمی جیسی تنظیموں کی لسٹنگ روکنے کا، وہ جسے کہتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ، رد عمل قرار دیا۔ اچھا، یعنی جیسے کو تیسا۔ جی، اور ایک اور مثال بھی دی گئی تھی حافظ عبدالرؤف مکی کی، جو امریکہ کی لسٹ پر دہشت گرد ہیں اور وہ مبینہ طور پر فوجی افسران کے ساتھ نظر آئے۔ اس پر کیا کہا انہوں نے؟ اس پر انہوں نے لا علمی ظاہر کی، لیکن ساتھ ہی فوراً FATF یعنی فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس کا ذکر کیا کہ دیکھیں پاکستان گرے لسٹ سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کارروائی کی ہے۔ یہ FATF والا نقطہ تو اہم ہے، لیکن یہ ٹٹ فار ٹیٹ والی بات یہ تو دکھاتی ہے کہ اعتماد کی کتنی کمی ہے دونوں طرف۔ بالکل، اور یہی عدم اعتماد ممبئی حملوں 26/11 والے معاملے میں بھی نظر آتا ہے۔ سوال اٹھایا گیا کہ پاکستان میں اب تک کسی کو سزا کیوں نہیں ہوئی اس کیس میں، جبکہ امریکہ میں تو سزائیں ہو چکی ہیں ہیڈلی اور رانا کو، اور سابق FIDG طارق خوسا نے بھی تو کہا تھا کہ منصوبہ بندی پاکستان سے ہوئی۔ جی، یہ سب باتیں ہوئیں۔ بھٹو زرداری نے مانا کہ ہاں، ممبئی کیس ابھی چل رہا ہے، زیر سماعت ہے۔ انہوں نے حافظ سعید کی سزا کا ذکر ضرور کیا کہ انہیں 31 سال قید ہوئی ہے،
لیکن واضح کیا کہ یہ سزا دوسرے کیسز میں ہے، دہشت گردی کی مالی معاونت پر، ممبئی حملوں کے لیے نہیں۔ تو پھر ممبئی کیس میں سزا نہ ہونے کی وجہ کیا بتائی؟ اس کا الزام انہوں نے بھارت پر لگایا، کہا کہ بھارت مبینہ طور پر پاکستانی عدالت میں گواہ پیش کرنے یا ویڈیو لنک سے بیان دینے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا، کہ پاکستان بدل گیا ہے، اس پر بھی یقیناً سوال اٹھے ہوں گے۔ جی بالکل، ڈان اخبار کا حوالہ دیا گیا کہ یہ جو عسکریت پسند تنظیمیں ہیں یہ بس نام بدل کر پھر سامنے آ جاتی ہیں۔ اور مسعود اظہر کے بارے میں کیا صورتحال ہے؟ ان کا بھی پوچھا گیا ہوگا؟ ہاں پوچھا گیا۔ بھٹو زرداری نے پھر وہی بات دہرائی کہ پاکستان بدل چکا ہے۔ FATF کا حوالہ دیا، کہا کہ دہشت گردی کا خطرہ بھی اپنی شکل بدل رہا ہے۔ اور مسعود اظہر؟ ان کے بارے میں دعویٰ کیا کہ وہ پاکستان میں نہیں افغانستان میں ہے۔ تو مطلب یہ کہ تبدیلی کے دعوے کے باوجود کچھ مخصوص افراد اور تنظیموں پر سوال تو باقی ہیں۔ تو آخر میں بات کہاں پہنچی؟ کیا کوئی حل نظر آیا؟ آخر میں ساری گفتگو کا رخ مذاکرات کی طرف مڑ گیا۔ بھٹو زرداری نے بار بار اسی بات پر زور دیا کہ یہ الزام تراشی چھوڑیں، جامع مذاکرات کریں، یہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ یعنی بات چیت سے ہی مسائل حل ہوں گے؟ جی، تاکہ دہشت گردی جیسے جو مشترکہ مسائل ہیں ان سے مل کر نمٹا جا سکے۔ انہوں نے بھارتی میڈیا اور حکومت پر یہ الزام بھی لگایا کہ وہ غلط معلومات پھیلاتے ہیں۔ اچھا۔ اور پھر وہی ٹٹ فر ٹیٹ والی بات، کلبھوشن یادو اور لاہور کے جوہر ٹاؤن حملے کا ذکر کر کے اشارہ دیا کہ الزامات تو دوسری طرف بھی ہیں۔ اور پانی کا مسئلہ بھی اٹھایا، سنتاس معاہدہ۔ جی، اس حوالے سے بھی بھارتی دھمکیوں پر تشویش ظاہر کی۔ تو ان کا بنیادی پیغام یہی تھا کہ بات چیت کی میز پر آئیں، الزام تراشی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم اس سارے انٹرویو اور بحث کو سمیٹیں تو ایک طرف تو پاکستان پر یہ سنگین الزامات ہیں دہشت گردی کی پشت پناہی کے، جی، اور دوسری طرف پاکستان ان الزامات کو رد کرتا ہے، کہتا ہے ہم بدل گئے ہیں اور ہم خود سب سے بڑے شکار ہیں۔ یہ تو بڑا واضح تضاد نظر آتا ہے۔ بالکل، گہرا عدم اعتماد ہے۔ ماضی کی کچھ پالیسیوں کو مانا تو گیا ہے جیسے آپ نے کہا، مگر حال کی جو ذمہ داری ہے اور مستقبل میں کرنا کیا ہے اس پر کوئی اتفاق رائے نہیں ہے۔ ایک طرف سے ٹھوس ایکشن کا مطالبہ ہے اور دوسری طرف سے جواب آتا ہے کہ آپ تعاون نہیں کر رہے یا پھر مذاکرات کی بات ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی آپ کہیں پیچیدہ اور نازک صورتحال ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی جو آخری اپیل تھی نوجوان نسل سے کہ ماضی کے جھگڑوں، کشمیر، دہشت گردی، پانی، ان میں پھنسے رہنے کے بجائے امن اور بات چیت کا راستہ اپنائیں۔ جی، ایک امید افزا بات تو ہے۔ لیکن سوال پھر وہی ہے، کیا یہ جو اتنا گہرا عدم اعتماد ہے، الزامات کی یہ جو فضا ہے، کیا اس میں واقعی ایسا کوئی پرامن مستقبل ممکن ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو شاید سننے والوں کو خود سوچنا ہوگا۔ بالکل، یہ ایک اہم نقطہ ہے غور کرنے کے لیے۔